شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، ہے تم سے کربلا زندہ، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی اس شب جمعہ پر دین کے نام پر، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے نام پر، ان کی فکر کی راہ میں جان دینے والے شہداء کے نام پر یہاں جمع ہوں، شب جمعہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے حضور کچھ عرائض پیش کریں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ شب جمعہ کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے، انشاءاللہ شہداء کے راستے کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس شب جمعہ کی دعا کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی نورانیت کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کی خدمت کا مرتبہ اور سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ یوں احساس ہوتا ہے کہ جب ہم دینداری کی بات کرتے ہیں اور دین پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ہر چیز کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے دینداری کے بھی مختلف درجات طے کیے جا سکتے ہیں۔ واضح طور پر جیسے آپ کسی چیز کو، حتیٰ کسی رنگ کو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، سفید رنگ، تو اس کے مختلف درجات آپ سوچ سکتے ہیں، کسی کا سفید رنگ زیادہ ہے، کسی کا سفید رنگ کم ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی ایسی ٹرمز ہوتی ہیں جن کو ہم ریلیٹو ٹرمز کہتے ہیں، ان سب کے اندر یہ درجات بن جاتے ہیں۔ تو جو دینداری ہے، ایک تو خود دین ہے جو پروردگار عالم نے بھیجا ہے، دین ایک ہی ہے، دین دو نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس نے نبی کے ذریعے سے ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے دین کو بھیجا ہے۔ لیکن جو ہم دین کی پیروی کرتے ہیں، اس کے اندر درجات بنتے ہیں، اس کے اندر مختلف اسٹیجز بن جاتے ہیں۔ تو کبھی ہماری دینداری اچھی ہوتی ہے، کبھی ہماری دینداری تھوڑا سا کمی کا شکار ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ جو الحمدللہ دینداروں کے طبقے میں شمار کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تو اگر آپ کے اندر وہ دینداری نہ ہو تو آپ یہاں کیوں آئیں گے اور کیوں یہاں بیٹھے ہوں گے؟ پیچھے بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں جو ظاہر دینداروں کی نہیں ہیں۔ تو آپ جو دینداری کے نام پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اور مجھے فوراً یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے دینداری میں اب تک کیا حاصل کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایک تو یہ کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے، دوسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آگے کرنا کیا ہے دینداری کے اندر۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ طے نہیں ہوا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے تو دو بہت بڑے خطرے آئیں گے آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ کہ میں اور آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ ہم نے جو کر لیا یہ بہت ہے، اور یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ اگر میرے اور آپ کے دماغ میں یہ آ جائے کہ جو ہم نے کر لیا یہ بہت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی ترقی کے دروازے بند ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ آئے کہ جو ہم نے کر لیا یہ بہت ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آگے ہونا ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندے خدا دینداری میں بڑی جد و جہد کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اچانک شیطان اس کے دماغ میں ایک جملہ ڈالتا ہے، اب کیا؟
اب کیا ہوا؟ آپ یوں فرض کر لیجئے جیسے آپ مثلا دعائے کمیل کے لیے بیٹھیں. اب مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی اچھی دعائے کمیل جو ہوگی آپ کے لیے وہ کون سی ہوگی؟ وہ جس میں آپ خالی خولی بیٹھے رہیں، یا جس میں آپ کی آنکھوں میں تھوڑا گریہ ہو، دل میں تھوڑا سوز و گداز ہو، اللہ سے کچھ رابطہ ہو؟ تو آپ کہیں گے بھئی وہ دعائے کمیل اچھی دعائے کمیل ہوگی جس میں ہم خدا سے رابطہ کر سکیں، ہمارے دل میں کچھ نرمی آئے، کچھ غم آئے، کچھ خدا سے چاہت کا جذبہ ابھرے، یہ اچھی دعائے کمیل ہوگی. اچھا فرض کر لیجئے آپ نے بہت اچھی دعائے کمیل پڑھ لی. فرض کر لیجئے 40 منٹ دعائے کمیل ہوگی نا، تو 15-20 منٹ ذہن ادھر ہوگا، 15-20 منٹ ذہن کہیں اور ہوگا. آپ نے ایک ایسی دعائے کمیل پڑھی کہ 40 منٹ کے پورے 40 منٹ آپ کا ذہن دعائے کمیل پہ تھا، پورے 40 منٹ میں آپ کا خدا سے رابطہ تھا. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں اور آپ گھنٹوں محنت کرتے ہیں تو چند منٹ کے لیے، وہ بھی میں تکلفاً کہہ رہا ہوں، چند سیکنڈز کے لیے ہم خدا سے رابطے میں آتے ہیں. لیکن اگر میں یہ سوچ لوں کہ مثلا فرض کیجئے کوئی کمال کی دعائے کمیل پڑھ لی آپ نے یا میرے جیسے آدمی نے، اور اس میں میری پوری توجہ خدا کی طرف پورے 40 منٹ ہو گئی. جب آپ یہ کر لیں تو اچانک شیطان آپ سے کہے گا اب تو یہ کر لیا نا، اب کیا ہوا پھر؟ کیا فرشتے نظر آ گئے؟ قیامت نظر آ گئی؟ جنت میں پہنچ گئے؟ ہوا کیا؟ اچھا اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوا کہ دینداری کے مراحل ہوتے کیا ہیں، تو آپ کا ذہن بھی اپنے آپ سے کہے گا کہ ہاں بھائی ہو گیا، اب کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، دنیا وہی دنیا ہے. کون سا فرشتہ نظر آ گیا؟ اتنے رو لیے، 40 منٹ رو لیے، کیا ہو گیا؟ تو آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہم دینداری میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دینداری کا اگلا مقام کیا ہے، اگلے مقامات در حقیقت کیا ہیں، اس میں ہمیں کرنا کیا ہے، اور پھر اسی میں ہمیں شہید اور شہادت اور اس ٹائپ کے مفاہیم، اس کی بھی کچھ نہ کچھ آگہی حاصل ہوتی ہے. تو چند منٹس میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ اتفاقاً آج ہی کسی نے فون کرتے ہوئے کچھ باتیں ایسی کہیں جس میں اس سے بھی ایک ربط بن رہا ہے. تو پوچھنے والے نے یہ کہا کہ بھئی ہم پہلے جو دینداری سمجھتے تھے، اور میں احساس کر پا رہا ہوں کہ ایسا کیسے ہوتا تھا، کیوں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو پہلے ہم دینداری سمجھتے تھے وہ یہ تھا کہ شب برات آئی تو حلوے بناؤ، اچھے طریقے سے پٹاخے پھوڑ لو، فلاں موقع آیا تو یہ کام کر لو، فلاں موقع آیا تو یہ کام کر لو. یہ ہماری دینداری تھی، اسی کو سمجھتے تھے ثواب ہے. یعنی مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ ایک موقع پر 15 شعبان کی رات تھی. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ماشاءاللہ کافی دینداری کے نام پہ مشہور تھے، اور وہ 15 شعبان کی رات انتہائی افسوس کر رہے تھے کہ اس سال میری 15 شعبان اچھی نہیں ہو پائی، بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے. تو میں بھی کالج میں تھا، پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں اچھی ہو پائی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جاب سے واپسی پر اچھی طرح سوچا تھا کہ میں لیاقت آباد سے پٹاخے لیتا ہوا جاؤں گا، وہ میں مس کر گیا اور ایسے ہی گھر آ گیا. اب میں خالی خالی بیٹھا ہوں اور بڑا سونا سونا لگ رہا ہے، 15 شعبان کی رات ایسی گزر گئی. تو یہ ہم لوگوں کی دینداری تھی، یا مثلا کسی ایک گروہ کی دینداری یہ تھی، لوگ اس کو دینداری سمجھ رہے تھے. اچھا اس کو بہت خلوص سے کرتے تھے، باقی کام بھی تھے. تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی دینداری میں کچھ اور بھی ہوتا ہے، دینداری میں کچھ عبادات بھی ہوتی ہیں، کچھ فقہی مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ بھی سیکھنے چاہیے. اچھا اس کے بعد پھر ایک دور آیا جناب کہ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ دینداری میں فقہی مسائل پر توجہ دینا شروع کی، تھوڑا عبادات کے اوپر بھی توجہ دینا شروع کی. تو اب اگر اس زمانے کا یاد کروں جو یہ اسٹیج تھا، تو مجھے یاد ہے ہماری ساتھ یہ دوستوں میں سے ایک دوست تھے، انہوں نے آ کر بڑے جوش جذبے سے بتایا کہ ایک دعا مجھے ملی ہے، اگر کوئی آدمی 40 دن وہ دعا پڑھ لے تو وہ امام کے اوان و انصار میں شامل ہو جاتا ہے. اوان و انصار کا نام بھی نہیں پتہ تھا، یعنی یہ اصطلاح بھی نہیں پتہ تھی، ایک اور جملہ کہتے تھے ہم لوگ. تو انہوں نے کہا اگر کوئی 40 دن یہ پڑھ لے تو امام کے ساتھیوں میں ہوتا ہے. تو دوسرے نے اپنے اسی بے تکلف لہجے میں کہا کہ یہ پڑھنا نہیں کبھی، یہ پڑھنے کی نہیں ہے. تو اس نے کہا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا اگر تم واقعاً پہنچ گئے اس جگہ پہ تو تم نکمے انسان وہاں پہنچ کے کر کیا لوگے، اس لیے بہتر ہے کہ پڑھنا نہیں ہو. یہ مینٹیلٹی تھی.
اب نئے نئے دیندار بیچارے دین کو ایسے سیکھتے تھے. یا مثال کے طور پر دین ہم سیکھ بھی رہے ہیں تو وہ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ٹائپ آف ایک روب دبدبے کے لیے. دین کم ہے، دین کے الفاظ زیادہ ہیں. اچھا یہ بھی ایک اسٹیج ہے. چلیے یہ اسٹیج بھی ختم ہوا اور ہم نے کچھ فقہی مسائل بھی سیکھ لیے، کچھ عبادات پہ توجہ دینا بھی شروع کی. اس میں یہ تھا کہ جبراً نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ عبادات کو انجام دے دیا. شب قدر ہوتی تھی، پورے 5 دن کے قضا نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی تھیں. ایک لوگ تھک رہے ہیں، گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن بس ضروری ہے پڑھنا ہے، زیادہ پڑھ لیا. جوشن کبیر ہوتی تھی، پورے محلہ بیٹھا ہوتا تھا صحن کے اندر. ایک آدمی بولے جا رہا ہے، دوسرا آدمی ادھر ادھر باتیں کر رہا ہے. جب اس کو چلانے کی آواز آئی تو اس نے بھی چلا کے ایک جملہ کہہ دیا، زیادہ سے زیادہ ایک گرہ باندھ دی، پانی پہ پھونک مار دی. یہ ہماری دعائیں ہو گئیں. اچھا اس کے بعد پھر تھوڑا سا لوگوں کا تیسرے درجے کے اندر شعور تھوڑا سا اور آگے بڑھا دینداری کے اندر. کہا بھئی یہ دینداری ہے تو صحیح، لیکن یہ بہت ہلکے درجے کی دینداری ہے. دینداری میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب یہ وہ تیسرا اسٹیج ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ آج کل گھوم رہے ہیں. ہمارے جو دوست احباب میں ہم لوگ ہیں، ہم لگتا ہے کہ تیسرے اس درجے کے اندر گھوم رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں کچھ سمجھ میں آیا کہ بھائی دینداری صرف چند عبادتیں کرنا نہیں ہے، صرف چند فقہی مسائل کو جان لینا نہیں ہے، حتیٰ چند تاریخ کے اوراق اور اسباق کو سمجھ لینا یہ بھی دینداری حصہ تو ہے، پوری دینداری نہیں ہے. دینداری کیا ہے پھر؟ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ بھائی دینداری میں بالآخر کچھ عقائد بھی ہیں. عقائد میں ہماری مضبوطی کتنی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں تو بھائی وہ خدا جو ہے وہ ایسی ایک حقیقت ہے جس پر اگر ایمان ہو تو اس کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی واقعاً خدا کا ماننے والا ہے تو اس کے اندر توکل ہونا چاہیے، اس کے اندر خدا متعال کے اوپر انحصار ہونا چاہیے، اس کے دل میں اللہ سے رابطے پر ایک اطمینان بھی ہونا چاہیے. تو فرض کر لیجئے اگر میں نے گڑ گڑا کی دعائے کومیل پڑھ لی اور اگلے دن میں خدا کے ساتھ وہ توکل نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ اطمینان نہیں دیکھ رہا ہوں اپنے دل کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیج تو میں نے کر لیا ہے لیکن ابھی دوسرا اسٹیج بہت باقی ہے ابھی. تو یہ تیسری فضا ہے جس کے اندر اب ہم لوگ آہستہ آہستہ انٹر ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ جو دین ہوتا ہے یہ صرف اعمال نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف اوراد اذکار نہیں ہیں، یہ صرف فقہی مسائل نہیں ہیں، اس کے پیچھے کچھ عقائد ہیں. اس تیسرے اسٹیج کو میں تھوڑا سا اور ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یوں سوچ لیجئے میں خدا سے مانگا کہ خدا متعال مجھے عبادتیں نصیب کرے. چلو مجھے نماز شب مل گئی، اول وقت نماز پڑھنے لگا، دعائیں بھی میں نے پڑھ لی. میں نے خدا سے کہا کہ خدایا مجھے بندگی دے، اور اپنی بندگی میں نے سمجھی کہ میں چند فقہی مسائل جانتا ہوں انہیں پورا کر دوں گا. میں نے پورا کر لیے. اب کیا مانگوں؟ اب کیا ہے آگے دین کے اندر؟ اچھا جو نہیں جانتا وہ سمجھے گا دین ختم ہو گیا. تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ آگے دین میں ہے کیا. اب دیکھیے دین میں اور آگے کیا ہے. اگلا کم سے کم فیز یہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بھئی کچھ عقائد تھے جس کو ہم لوگ بلیفز کہتے ہیں. آپ زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کائنات کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے، دنیا اور آخرت کا رابطہ تعلق کیسا ہے، انسان کی حقیقت کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے، یہ آپ کے عقائد کا حصہ ہے. صحیح عقائد تک ہم لوگ پہنچیں یا نہیں پہنچے ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے صحیح عقائد پر ہمیں یقین ہے یا نہیں ہے. دنیا اور آخرت کو دین نے ایک طریقے سے بیان کیا ہے، ہم بھی دنیا کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے دین نے بیان کیا ہے، ہم بھی آخرت کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے دین نے بیان کیا ہے. تو عقائد بہت اہم ہیں. وہ عقائد ہمارے صرف کہنے کے نہیں ہیں، سننے کے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر اس کے اوپر راسخ ایمان چاہیے ہمیں. تو ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں خدا سچے عقائد دے دے اور ان سچے عقائد پر ہمارا ایمان بھی ہو. اچھا دوسرا مسئلہ اس کے بعد آتا ہے آپ کی پسند ناپسند. بہت سنگین مسئلہ ہے. فرض کر لیجئے میں نماز پڑھتا ہوں پابندی سے، نماز شب بھی پڑھتا ہوں، قرآن کریم بھی پڑھتا ہوں، عبادتیں بھی کر رہا ہوں، فقہی مسائل بھی میں جانتا ہوں، لیکن ایک اگلا مرحلہ ہے کہ میری زندگی میں جو پسند ناپسند ہیں یہ وہی ہیں جو خدا نے کہی ہیں. میں فلاں چیز کو پسند کرتا ہوں، دین نے کب کہا یہ؟
کیوں پسند کر رہا ہوں؟ تو آیا دین صرف چند اعمال کا نام ہے یا دین پوری حقیقت کا نام ہے؟ ہم جانتے ہیں دین پوری حقیقت کا نام ہے. تو اس میں نے عرض کیا جیسے عقائد کا حصہ آ گیا، پھر آپ کی اور میری پسند ناپسند کا حصہ آ گیا، پھر ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے. تھوڑا تھوڑا لے کے میں آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. تیسرا مرحلہ ہے زندگی کے اہداف. آپ اپنی کس چیز میں اپنی کامیابی دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنی کس چیز میں اپنی ناکامی دیکھ رہے ہیں؟ یہ زندگی کے اہداف ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے، اور وہ اہداف ہوں جن پر ہماری زندگی گزرے بھی. تو میں اپنے طور پہ سوچوں گا اپنے ذہن کے اندر وہ یہ کہ حقائق جن کو ہم عقائد کہتے ہیں، ویلیوز جس کو خدا نے پسند ناپسند کا نام دیا، یہ چاہو، یہ پسند کرو، یہ پسند نہیں کرو، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر تیسرا مرحلہ ہے میری زندگی کے اہداف. ان عقائد اور ان ویلیوز کے نتیجے میں میری زندگی میں کچھ ہدف ہونے چاہیے جو خدا نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے. وہ اہداف وہی ہیں جو خدا نے کہے ہیں، میرے اہداف وہی ہیں جو خدا نے کہے ہیں. تو میرے عقائد، میری پسند ناپسند، میری زندگی کے اہداف. پھر تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ آتا ہے. ان اہداف تک پہنچنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے. جو میری حکمت عملی زندگی کی ہے یہ وہی ہے جو خدا نے کہی ہے. یہ دینداری اس طرف آگے بڑھنی چاہیے. دینداری یہاں رکنی نہیں چاہیے. دینداری اس طرف آگے بڑھے کہ میرے عقائد وہ ہوں جو خدا نے چاہے ہیں، میری پسند ناپسند وہ جو خدا نے کہی ہیں، میرے اہداف وہ ہوں جو خدا نے کہے ہیں، میری حکمت عملی وہی ہو جو خدا نے کہی ہے. اب دیکھیے دینداری بہت وسیع ہو جاتی ہے، اور اس اسٹیج پر آ کر دینداری فل ٹائم ایک جاب ہے، پوری زندگی کا کام ہے. ورنہ تو نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی، دعا پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی، پورے دن میں 2 گھنٹے بھی کر لو تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں اہداف خدا کے اہداف بنانے ہیں، اقدار خدا کی اقدار بنانی ہے، حکمت عملی خدا کی حکمت عملی بنانی ہے، تب زندگی ایک اور رخ کے اوپر چلتی ہے. پھر مثال کے طور پر مجھے اپنی تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ بھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گرفت کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر میں فلاں آدمی سے ملا، وہ آدمی مجھے پسند نہیں آیا. مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ خدا کے دین کے کون سے حکم کی روشنی میں یہ بندہ مجھے پسند نہیں آیا؟ کیوں ایسا ہوا کہ یہ بندہ مجھے پسند نہیں آیا؟ خدا کے حکم میں کون سا حکم تھا جو میں نے لاگو کر کے اس کے بارے میں پسند ناپسند کا اظہار کیا؟ میں جب تک اس درجے پہ نہیں آؤں گا، میری دینداری کھوکھلی ہے، در حقیقت لفاظی ہے. پھر تو اعزان محترم بہت لمبا راستہ باقی ہے. ابھی ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اپنی دینداری کو اس حد پہ لے جانے کے لیے. ورنہ آپ خود سوچئے، ایک آدمی، ہم نے خود اپنی زندگی میں اتنے لوگ دیکھے ہیں جو بظاہر بڑے دیندار ہیں، لیکن جب ان کی زندگی کے اہداف کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے مقاصد کو دیکھتے ہیں، ان کی ویلیوز کو دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں دین نہیں ہے ان کے اندر، وہی کچھ ہے جو دنیا داروں کے اندر ہے. تو اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک بہت لمبا راستہ ابھی باقی ہے. اچھا، اس راستے کو طے کیسے کرنا ہے؟ اس کو میں طے کیسے کروں؟ تو چند پوائنٹس اس کے حوالے سے بھی عرض کرتے ہیں تاکہ ہم عملی نکات کی طرف آ سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس میں یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں مقایسے کے طور پر دیکھتا رہا ہوں ان کی زندگی سے جن کو میں جانتا ہوں کہ خدا نے میرے لیے ہادی اور رہنما بنایا. اس کو امپلیمنٹ کرنے کی خاطر عرض کروں گا. مثال کے طور پر میں ایک زندگی گزار رہا ہوں، صبح سے شام تک کچھ کرتا ہوں. اپنی زندگی کا مقایسہ کروں اس سے جو اہل بیت نے ہمیں دی ہے. اس کے بعد یہ پوچھوں کہ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں اگر وہ طے کرتے یہی ہوتی؟ کون سا حصہ مسنگ ہے؟ مثال کے طور پر میں ایسی عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر فرض کر لیجئے میری زندگی میں علم کا حصول اور نہیں ہے. اچھا، یہ اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک. تو میری زندگی میں اگر علم کا حصول نہیں ہے، یہ کمی ہے، یہ وہ زندگی نہیں ہے جو انہوں نے چاہی تھی.
تو میں مثال کے طور پر ایک پوائنٹ نکالتا ہوں، وہ یہ کہ میری زندگی میں علم کا حصول ہونا چاہیے۔ اچھا یہ علم کا حصول کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر میں نے شیڈیول بنایا کہ بھائی میں ہر روز فرض کر لیں، میں یوں ہی کہہ رہا ہوں 20 منٹ دین کے علم کو حاصل کرنے پہ لگاؤں گا۔ روزانہ 1 صفحہ کتاب پڑھوں گا، 2 صفحہ کتاب پڑھوں گا، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ علم کا حصول ہونا چاہیے زندگی کے اندر، جھولے سے لے کر قبر تک میری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایک بات ہو گئی۔ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا۔ اب میں اپنی زندگی میں ٹٹولوں کہ میری زندگی میں وہ کون سا حصہ ہے جو معاشرے کے کمزوروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کس ٹائم میں کرتا ہوں میں؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ، مہینے میں چند گھنٹے، روزانہ کوئی وقت، کون سا حصہ ہے؟ میری کمائی کا کتنے فیصد اس کام پہ لگتا ہے؟ میں نے پہلے وقت کہا چونکہ زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے، کمائی تو پھر انسان یوں ہی لگا سکتا ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے مجھے بھئی میری زندگی وہی ہے جو انہوں نے کہی تھی۔ اب مثال کے طور پر تیسرا حصہ، مثلا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے معاشرے کے ظالموں سے لڑنا ہے۔ اچھا میں لڑ رہا ہوں یا نہیں لڑ رہا ہوں؟ کسی مظلوم کا ساتھ دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں؟ بالآخر معرکہ تو چل رہا ہے۔ میں اپنی زندگی میں اگر مگن ہوں، مثال کے طور پر میں مگن ہونے کا پازیٹیو سینس میں لے سکتا ہوں، صبح کو اٹھتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں، فقہی احکام پہ عمل کر رہا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہیں، ظالم سے کوئی مبارزہ نہیں ہے میری زندگی کے اندر، مظلوم کا کوئی ساتھ دینا نہیں ہے میری زندگی کے اندر۔ یہ کمی ہے، پھر آپ اسے پورا کریں۔ انہوں نے جو زندگی ہمیں دی ہے، جو نقشہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں علم کا حصول ہے، اس میں انسانوں کا ساتھ دینا ہے، اس میں اعزاء اقرباء پہ توجہ دینا ہے، صلہ رحم ہے، اس کے اندر کسب حلال ہے، اس کے اندر ظلم کا مقابلہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ عزیزان محترم، یہ دینداری کا وہ اگلا مرحلہ ہے جب میں اور آپ زبان سے نکل کر عمل کے فیز میں اپنی پوری زندگی کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بحمدللہ رب العالمین دینداری کے مختلف فیزز میں آگے بڑھ رہے ہیں، جو میں کئی دفعہ اس کو عرض کرتا ہوں کہ بھئی پہلے سے اگر مقایسہ کریں تو صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے، لیکن بہرحال ایک لمبا سفر باقی ہے، بہت لمبا سفر باقی ہے۔ تو مثال کے طور پر چلیے اچھی بات یہ ہے کہ اب چند ہی منٹ باقی ہیں، تو ویسے بھی اب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو خلاصے کے طور پر اگر دہراتے ہوئے وہ یہ کہ دینداری مختلف درجات میں ہوتی ہے۔ دینداری کے جو مختلف درجات ہوتے ہیں اس میں عبادات ایک حصہ ہے، فقہی مسائل ایک حصہ ہے، اور کچھ مراسم کا انجام دینا یہ اس کا حصہ ہے۔ لیکن دینداری کے جو نسبتاً ترقی یافتہ، نسبتاً اور اگلے مراحل میں اگر جا کر دیکھنا چاہیں تو وہ پوری زندگی کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو ہم نے اس میں عقائد کا تذکرہ کیا، اقدار کا تذکرہ کیا، اہداف کا تذکرہ کیا، اور آخر کار لاتے ہوئے پوری زندگی کہ بھئی یہ پوری زندگی وہی ہے جو انہوں نے چاہی تھی۔ تو صبح سے شام تک، رات تک میں نے کچھ کہا ہے، یہ وہی ہے جو وہ چاہتے تھے، جو کچھ میں نے کہا۔ صبح سے شام تک میں نے کچھ کیا ہے، کچھ فیصلے کیے ہیں، وہ یہی چاہ رہے تھے یا کچھ اور چاہ رہے تھے؟ اس طرح مجھے اور آپ کو اپنی زندگی بنانی پڑے گی۔ اچھا، اس بنانے کے دوران میں کچھ چیلنجز لوں گا جو دوسرے لوگ نہیں لے رہے ہوں گے، وہ چیلنجز آپ نے لینے ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے راستے پہ بڑھنا چاہتے ہیں، میں اور آپ خدا کے راستے پہ بڑھنا چاہتے ہیں، تو کچھ چیلنجز ہمیں لینے پڑیں گے۔ وہ چیلنجز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں فائنلی آخر میں لے جا کے، اور اس کے بعد زحمت تمام کروں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ ان چیلنجز میں خوبی یہ ہے کہ یہ جہاں دینداری میں مجھے مدد دیتے ہیں،
دنیا کی میری زندگی کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ ان چیلنجز میں بہت بڑی خوبی یہ ہے، البتہ تھوڑا صبر کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر بھئی دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھئی صبح کو اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، صحیح ہے، یہ ایک چیلنج ہے، صبح کو اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، یہ ایک چیلنج ہے۔ اچھا اگر میں بہتری لانا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ فجر کی نماز اول وقت پڑھو، چیلنج تھوڑا سا بڑھ گیا۔ اچھا اگر میں فجر کی نماز اول وقت پڑھوں، اس سے بہتر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ دین کہتا ہے نہیں، تھوڑا سا اور پہلے اٹھو۔ اچھا اگر میں فجر سے بھی پہلے اٹھوں تو میری دنیا کی زندگی پہ کچھ اثر پڑے گا کیا؟ بالکل وعدے ہیں آپ کے پاس، بقول علامہ طباطبائی کے، جنہوں نے فرمایا کہ آخرت چاہتے ہو نماز شب پڑھو، دنیا چاہتے ہو نماز شب پڑھو۔ تو مثال کے طور پر یہ بتایا گیا کہ بھئی اس وقت میں خداوند متعال کی طرف سے وہ الہی رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، تم لوگ اپنے آپ کو محروم مت کرو اس ٹائم سے۔ تو خداوند متعال نے اس وقت کے اوپر آیات کریمہ نازل فرمائی کہ یہ خداوند متعال کے نزدیک عظیم الشان وقت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہے، لیکن اگر میں اس چیلنج کو سمجھ جاؤں اور اس کی افادیت کو سمجھ جاؤں کہ اگر میں یہ کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو پھر میرے لیے یہ چیلنج لینا آسان ہو جائے گا۔ تو میرا جیسا کوئی بھی طالب علم جو یہ چاہے کہ مثلا دین کے راہ میں کوئی چیلنج ایکسیپٹ کرے، سب سے پہلا کام یہ کرے کہ زور زبردستی پہ چیلنج نہ لے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ یہ مجھے چیلنج لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ اگر میں یہ کروں تو مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ فائدہ بہت بڑی ٹرمز کے اندر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مثلا میری زندگی کی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے، فرض کر لیجئے کہ مجھے زندگی میں اطمینان ملے، سکون ملے۔ اگر میں فجر سے پہلے اٹھوں، جو پاکستان اور کراچی کی زندگی میں تو بہت بڑا چیلنج ہے، دنیا بھر میں ہی چیلنج ہے، یہاں پہ بھی چیلنج ہے، اگر میں فجر سے پہلے اٹھوں تو کیا میرا سکون بڑھ جائے گا؟ تو روایت کہتی ہیں ہاں، تمہارا سکون بڑھ جائے گا۔ اچھا میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، مجھے برا لگتا ہے، کیا اس مشکل کو حل کرنے میں یہ اٹھنا میری مدد دے گا؟ کہہ رہے ہیں ہاں، اس میں بھی مدد ملے گی۔ اچھا میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی خدا کے راستے پہ چلے، صرف وہ صبح نہیں پورا دن خدا کے راستے پہ چلے، کیا دین اس معاملے میں میری مدد دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے۔ تو پہلے آپ اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو چیلنج آپ لینا چاہتے ہیں، اس چیلنج کا آپ کی زندگی پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی سوچئے کہ جو فائدہ دین مجھے یہ کرنے میں دے گا، کیا کوئی اور راستہ ہے اس فائدہ کو لینے کا؟ یعنی مثلا اگر میں صبح جلدی اٹھ جاؤں، نماز شب پڑھ ڈالوں اور مجھے ایک سکون ملے گا، کیا وہ سکون کہیں اور سے مل سکتا ہے؟ پھر میں مس کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں مس کروں جبکہ مجھے پتہ ہے کہیں اور سے نہیں ملے گا؟ اس کا مطلب مجھے محنت کرنی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے پاس ایک راستہ ہوگا کہ ہم دین کے نام پر مختلف چیلنجز لیں، ان چیلنجز کے لیے پہلے اپنے آپ کو کنونس کریں، اسباب بھی ڈھونڈیے۔ پھر دین میں سب کچھ بیان ہوا ہے اور ماشاءاللہ اتنے خوبصورت طریقے سے بیان ہوا ہے کہ کوئی کتنا ہی فکری اعتبار سے کمزور انسان ہو، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ مثلا ایک روایت بیان کرتی ہے، روایت میں بیان ہوا کہ جب انسان کوئی جھوٹ بولے، معمولی سا جھوٹ، تو نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے، نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر کسی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نماز شب اہم ہے اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ جھوٹ بولنے سے نماز شب نکل جاتی ہے، تو پہلا کام وہ کیا کرے گا؟ جھوٹ چھوڑے گا۔ وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ ایک جھوٹ اتنی بڑی نعمت اس کے ہاتھ سے چھین کے لے جائے۔ خود بخود میری اور آپ کی تربیت اس لائن پہ ہوگی، بھئی اگر مجھے خدا سے کہنا ہے
تنہائی میں کھڑے ہو کر یا ارحم الراحمین مجھ پر رحم فرما. اور تھوڑی دیر پہلے میں کسی بندے پہ ظلم کر رہا تھا تو خدا کے سامنے کس منہ سے کہوں مجھ پہ رحم کرے؟ بھئی میں خود تھوڑی دیر پہلے ظالم تھا تو رحم کہاں سے مانگوں گا؟ تو اس طریقے سے میری اور آپ کی تربیت ہوگی. اور عزیزان محترم یہ دین ہے جو ہمیں سنبھال پائے گا. یہ جو ہمارے پاس بہت خوبصورت جملہ ہے زیارت کے اندر، الامان 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 من فتنۃ الزمان، یہ زمانے کا فتنہ ہے. زمانے کا فتنہ کیا ہے؟ فتنہ زمانے کا یہ نہیں ہے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہی ہے، زمانہ تو کچھ روک نہیں سکتا، آپ نماز پڑھ لیجئے. زمانے کا فتنہ یہ ہے کہ جب آپ دین کے راستے میں چلیں گے یہ زمانہ آپ سے کہے گا کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں. آپ کو یہ صبر کرنا پڑے گا کہ نہیں آپ دین کے راستے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور میں بالکل ایک اور اسے کہتے ہیں وضاحت کر دوں یہاں پر، ہمیشہ پورے دین پہ چلنے کی کوشش کیجیے گا. دین میں ادھورے کے اوپر قانع مت ہو جائے گا. کیوں؟ صورتحال بہت خراب ہو جائے گی. مثال کے طور پر کسی نے یہ تو سیکھ لیا کہ خدا پہ اعتماد کرنا ہے، یہ نہیں سیکھا کہ محنت بھی خود کرنی ہے. اب وہ گھر بیٹھ جائے گا اور کہے گا میں خدا پہ توکل کر رہا ہوں، اور رشتہ دار اسے پال رہے ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو کنونس کرتا رہے گا میں خدا پہ توکل کر رہا ہوں. یہ آدھا دین مت کیجیے گا. یا مثال کے طور پر یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے خدا پہ توجہ دینی ہے، اگر میں خدا کے اوپر توجہ نہیں دوں گا تو میں خدا سے دور ہو جاؤں گا. مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ خدا ارحم الراحمین بھی ہے. پورے دین کو لے کر چلیں. پورا دین ہے جو ہمیں در حقیقت جذبہ دیتا ہے. اس خاطر علم کا ہونا بہت ضروری ہے. علم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو عزیزان محترم، لب لباب یہ ہے کہ دین آپ کی آخرت کو بھی حل کرے، دین آپ کی دنیا کو بھی حل کرے. اور یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم پورے دین کو لے کے چل رہے ہوں گے. دین کی خاطر چیلنجز کو لیں، دین کی خاطر اپنے اندر تبدیلیوں کو لے کر آئیں. تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میں اپنے عقائد کو تبدیل نہ کروں، کردار کو تبدیل نہ کروں، اپنی پسند ناپسند اپنے چیلنجز کو تبدیل نہ کروں، پھر میں چاہوں دین میرے لیے اثر کرے، کہاں سے اثر کرے گا؟ کوئی دعا اثر نہیں کرتی. تو الحمدللہ رب العالمین بہت اچھا موقع ہے ہمارے اور آپ کے لیے، خدا متعال نے فراہم کیا ہے. اور چونکہ شہید کا تذکرہ میں بیچ میں ایک موقع پہ آیا اور پھر تھوڑا سا دور ہو گیا. یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یا مثال کے طور پر جیسا کہ برادر نے کہا کہ بھئی شہید نمر کے حوالے سے بھی ہمیں عرائض پیش کرنے ہیں. ایک پہلی برسی ان کی ابھی گزری. ان لوگوں نے صرف دعاؤں پہ قناعت نہیں کی ہے، ان لوگوں نے صرف فقہی احکام کے اوپر قناعت نہیں کی ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ صرف دعائیں پڑھتے رہتے، یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ چند عبادتوں کو کر کر کے اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا. انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دین کی جامع تصویر دیکھی. اس جامع تصویر کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو عبادت گزار ہونا چاہیے تو عبادت گزار تھے. انہوں نے دیکھا کہ ان کو دین کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے تو احکام کی پیروی کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ان کو دین کے راستے میں ظلم اور ظالم سے ٹکرانا ہوگا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کرنا پڑے گا. اچھا یہ انہوں نے کیسے دیکھا؟ بہت سادہ سا کام ہے. جب انہوں نے اہل بیت کی زندگی دیکھی تو دیکھا سب نے یہی کیا تھا. اس بات پر قانع نہیں کر سکے اپنے آپ کو کہ ہم عبادتوں کے اندر مشغول رہیں، ہم علم کے اندر مشغول رہیں، ہم احکام کے اندر مشغول رہیں. نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس چیپٹر پہ بھی توجہ دینی پڑے گی، تو ہمیں ظلم کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا. اچھا یہ وہ ریڈ لائن ہے جو دنیا کے بے دین ہمارے اور آپ کے لیے کھینچ کے رکھتے ہیں. تو اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ ہم صرف دعائیں پڑھیں گے، منع نہیں کریں گے. آپ کہیں ہم صرف عبادتیں کریں گے، وہ منع نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مظلوم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ہم ظالم کا مقابلہ بھی کریں گے، بس پھر کہانی شروع ہو جاتی ہے. کچھ دوست احباب
پاکستان سے باہر ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا ملک بہت سیکیور ہے، وہ جہاں رہ رہے ہیں یہاں کچھ نہیں ہوتا، تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم بھی پاکستان میں تکفیریت کا مقابلہ نہ کرتے تو یہاں بھی کچھ نہیں ہونا تھا۔ اگر علامہ عارف حسین حسینی یہاں نہ آتے تو یہاں بھی کچھ نہیں ہونا تھا، ہم بھی شاہ ایران کے سائے میں چل رہے تھے، چلتے رہتے۔ یہاں مقابلہ شروع کیا ہم نے، جب ہم پہ تکفیریت نے حملہ کیا 80s میں، تو جو ہمارے دیندار لوگ تھے علماء، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں مقابلہ کرنا ہے اس کا۔ علامہ عارف حسین حسینی جیسے لوگ آئے، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر ہم نہ اٹھتے مثال کے طور پر امام خمینی جیسے کی آواز پر یا رہبر معظم جیسے کی آواز پہ، تو ہمیں بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، ہم بھی زندگی گزار لیتے۔ صرف ایک مشکل تھی، کس منہ سے یا حسین کہتے ہیں، کیسے کہتے یا حسین؟ جیسے ہی کہتے یا حسین، وہاں سے آواز آتی کونا للظالم خصمن، ظالم کے دشمن بنو۔ ہم نے ظلم کو للکارا ہی نہیں۔ ان کے والد گرامی فرما رہے ہیں کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا۔ جب ہمارے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں نے یہ دیکھا کہ نہیں بھئی ہمیں ظلم کو للکارنا ہے، تو انہوں نے دعائے قبیل بھی پڑھی، عبادتیں بھی کی، فقہی احکام پہ بھی عمل کیا اور ظالم کو بھی للکارا۔ جیسے ہی یہ کام کیا ساری مشکلات شروع ہو گئی۔ ہم لوگ ایسے ہی ہیں۔ اب یہ سب کچھ ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، تب ہماری للکار کے اندر طاقت ہے۔ اور یہ جو چند نام میرے اور آپ کے سامنے دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوئے، الحمدللہ رب العالمین، اس نسل کے اندر خدا متعال نے بہت برکتیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہی مجاہد شہید کا تذکرہ ہوا، شیخ نمر کا، یا ان سے پہلے مثلاً آیت اللہ محمد باقر الصدر جیسے لوگ، مثلاً شہید مطہری جیسے لوگ، خود امام خمینی کی ذات موجودہ دور میں مثلاً رہبر معظم، اور عرفاء کی حد میں مثلاً آیت اللہ بہجت، اور ان سے پہلے کے عرفاء فقہا۔ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں، یقین مانے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ جو جنکشن ہے کہ ایک طرف سے علم، تقوی، جہاد وہ اٹھا، اور دوسری طرف سے مادی دنیا میں کمیونیکیشن کے وسائل اتنے تھے کہ اب ان کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اس نے بہت اچھا کمبینیشن دیا ہے۔ اگر یہ علم، تقوی، جہاد آج سے 100 سال پہلے اٹھتا اتنی طاقت کے ساتھ، شاید ہم جو برابر والے ملک میں رہ رہے ہوتے ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا۔ اب ممکن نہیں ہے، اب کمیونیکیشن کا دور ہے، اب یہ کوئی چیز نہیں چھپ رہی ہے، تو بہت اچھا ٹائم ہے۔ یہ خدا متعال کا نظام، جس کو ہم لوگ آیات کریمہ میں دیکھتے ہیں مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، خدا متعال نے بہت خوبصورت نظام بنایا۔ تو جیسا کہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب حجتیں تمام ہو چکی ہیں، اب حجتیں پوری ہو گئیں، اب نہ ہمیں علم کی کوئی بے خبری ہے، علم کی خبر ہے، نہ تقوی کی کوئی کمی ہے، ہمیں پتہ ہے متقی پرہیزگار کیسے کہتے ہیں، نہ جہاد کی مثالوں کی کمی ہے۔ کوئی ہے جس نے شیخ نمر نہیں سنا، شیخ زکزکی نہیں سنا؟ کوئی ہے جس نے مثلا حسن نصر اللہ نہیں سنے، رہبر معظم کا نام نہیں سنا؟ سب کچھ ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تطبیق کرنا ہے کہ بھئی ہماری زندگی، ہمارے اہداف میں، ہماری ویلیوز میں اور ہماری حکمت عملی میں ان کے، اور در حقیقت اصل منبع یعنی اہل بیت کی زندگی کے مطابق چلے۔ فیضان محترم بہت اچھا موقع ہے، اور جیسا کہ ہر دعا کے ساتھ ہوتا ہے، دعا کا جو بہت اچھا آغاز ہوتا ہے وہ ایک شرمندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ خدا متعال کی کتنی عجیب رحمت ہے کہ اس نے اپنے اور بندوں کے تعلق کو بہت ذاتی تعلق قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے رسول جب آپ سے میرے بارے میں میرا کوئی بندہ سوال کرے،
یہ لہجہ بہت عجیب ہے اس آیت کریمہ کا. جب آپ سے میرے بارے میں میرا کوئی بندہ سوال کرے، 2-3 جگہ میں کا ریفرنس دیا خدا نے، اور اس آغاز میں کہا جب آپ سے کوئی بندہ میرا سوال کرے میرے بارے میں، خطاب رسول اللہ سے کیا آدھی آیت میں. پھر جیسے یہاں تک پہنچا کہ جب آپ سے میرے بارے میں میرا کوئی بندہ پوچھے، پہلے تو خطاب رسول اللہ سے کیا، پھر اچانک خطاب ختم کر دیا اور اس بندے سے خطاب کیا. انی قریب ہوں، اے میرے بندے میں تیرے بہت قریب ہوں. بجائے کہ ادھر سے خطاب آتا، خطاب براہ راست ہو گیا. فرمایا انی قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار پر جب وہ مجھے پکارتا ہے. میں جواب دیتا ہوں بار بار میں. اچھا کیوں خدا متعال نے یہاں پر اپنے آپ کو اتنا زیادہ ریفر کیا ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ خدا جواب دیتا ہے. تو عزیزان محترم اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ خدا جب اپنائیت دکھانے لگتا ہے تو اپنا ریفرنس دیتا ہے، حاکمیت دکھانے لگتا ہے تو اس کا ریفرنس دیتا ہے. ہو اللہ، وہی خدا ہے. جب حاکمیت دکھانے لگتا ہے، اقتدار دکھانے لگتا ہے، قدرت دکھانے لگتا ہے تو ہوا کہہ کے خطاب فرماتا ہے. اور جب وہ اپنائیت کرنے لگتا ہے تو میں کہہ کر خطاب کرتا ہے. اس آیت میں تقریباً 6 دفعہ میں کہا ہے. لب لباب کیا ہوا اس کا؟ خدا ہم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم کبھی مجھے بے نفس ہی پکارنے کی کوشش کرو گے تو میرے اور تمہارے رابطے میں کوئی کمی نہیں ہے. تم مجھے پکارو. اب میں ایک بات سوچتا ہوں، یہ کہ آپ یہاں تک تشریف لے آئے، سارا ماحول بن گیا ہے، اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اور مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ اب جب چند منٹس کے بعد دعا شروع ہو تو ہم اور آپ اپنے اور خدا کے درمیان کوئی رکاوٹ دیکھے بغیر خدا سے یہ کہیں، خدایا میں تیرا وہ حقیر بندہ ہوں جس کو بلانے کے لیے تو نے کہا، میں آ گیا. مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں جو کچھ خدا سے کہنا ہوں وہ مائک کے اوپر کہوں. یہ اچھی بات نہیں ہے. اس میں بہت ساری ریاکاری ہو سکتی ہے، اس میں بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے میرے لیے بھی. لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. بھئی اگر خدا میرا مالک ہے اور خدا میرے سارے رازوں کو جانتا ہے تو جس دل سے میں یہاں پر آیا ہوں کیا اسے خدا نہیں جانتا؟ اگر مثال کے طور پر میں تنہائی میں کہیں کھڑا ہوا ہوں اور خدا متعال کو پکار کر کہوں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے خدایا بخش دے اور رحم کر اور تو سب سے اچھا رحم کرنے والا. اگر میں واقعا دل سے خدا متعال کو پکاروں، خدا نہیں جانتا میں کیوں پکار رہا ہوں؟ خدا بہت اچھی طرح جانتا ہے. کیا مجھے دعوت نہیں دی تھی؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. میرا ذہن فوراً کہے گا کہ بھئی یہ پرہیزگاروں کے لیے تھا، متقیوں کے لیے تھا، یہ میرے جیسے کے لیے تھوڑی ہے. تو مجھے چاہیے کہ میں خدا سے کہوں کہ خدایا اگر تو گناہ گاروں کو قبول نہیں کرے گا تو یہ گناہ گار کہاں جائیں گے بالآخر؟ جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، عرفاء ہیں، جن کا مقام ہے، ان کا مقام پہلے سے ہے. اگر یہ آیت کریمہ ہم گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے تو ہم گناہ گاروں کے لیے کیا بچا ہے امید کے لیے؟ جبکہ خدا متعال قرآن کریم کے اندر بار بار نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی
میرے گناہ گاروں کو بھی کہو کہ میری طرف آئیں. تو میں خدا تعالیٰ سے کہوں گا کہ خدایا میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور تو جو مالک ہے دلوں کا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو جو آنکھوں کو بھی جانتا ہے، تو جو دلوں کو بھی جانتا ہے، خدایا میں تیرے سامنے اپنا دل کھول کے کھڑا ہوں، تو میرے دل کے اندر جھانک کر دیکھ، کیا میں تجھے بلانے کے لیے نہیں آیا ہوں؟ میں تجھے پکارنے کے لیے آیا ہوں. اور خدا میری ساری امیدیں تجھے سے تو وابستہ ہیں. بار بار مولا کائنات اس عظیم الشان دعا کے اندر ہمیں اس حقیقت کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ خدا متعال سے رابطہ کرو. لہذا ایک موقع کے اوپر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں الہی من لی غیرک، خدایا میرے پاس تیرے سوا کیا ہے؟ من لی غیرک، اگر تیرا آسرا نہ ہو پھر میرے پاس کیا بچا ہے؟ تو عزیزان محترم، بہت اچھا موقع ہے، آپ یہاں تشریف فرمائے ہیں. پروردگار عالم نے توفیق نصیب کی ہے خدا تعالیٰ کو پکارنے کے لیے. آپ اس مجمع کے اندر بھی پکاریں اور تنہائیوں کے اندر خدا کو ضرور پکاریے. اکیلے میں کھڑے ہو کر سب کو دعا دیں، سب کو دعا دیں، گناہ گاروں کو بھی دعا دیں. ہم کون سا کسی پاکیزگی کے اوپر سب کو دعا دیں گے، خدا تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لے گا. آپ جو اتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم سب کوشش کریں کہ ہم سب کے لیے دعا کریں. نہیں معلوم خدا تعالیٰ کس کی اس عاجزی کو قبول کرے گا کہ خدا ہے یہ سب مجھ سے بہتر ہے. خدا تعالیٰ قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. عزیزان محترم، اچانک میرے ذہن کے اندر آیا کہ میں نے امیر المومنین کا تذکرہ کیا ہے، اہم اطہار صلی اللہ علیہ اجمعین کا تذکرہ کیا ہے. اگر ہو سکے تو میں صرف 2 جملے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ. اللہ کے رسول نے جو ہمیں امیدیں دلائی ہیں، ان امیدوں کا محور بی بی سیدہ کی ہستی ہے. ان امیدوں کا محور ان مظلومہ کی ہستی ہے. تو میں خدا متعال کے حضور کی عرض کر سکتا ہوں، خدا ہے تو میری مشکل کو جانتا ہے، میرے گناہوں کو واقف ہے، لیکن خدا ہے تو میری زندگی کو جانتا ہے. تو دیکھ میں سیدہ کا ماننے والا ہوں یا نہیں ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں یا نہیں ہوں. خدا ہے میں اگر اپنے اعمال سے مانگوں تو حقیر ہوں، میں اپنی خوبیوں سے مانگوں تو خطا کار ہوں. لیکن خدا ہے میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ میں اپنے اعمال سے مانگوں، اپنی خوبیوں سے مانگوں. خدا ہے تجھے سیدہ کی خوبیوں کا واسطہ، تجھے ان کی قربانیوں کا واسطہ، ان کے حضور میری عقیدت کا اظہار خدایا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی اولاد طاہرہ کے لیے جو جذبات ہیں ان کو خدا قبول فرمائے. یہ جو آنسو آپ نے سیدہ کے نام پر بہائے شاید یہ بہت قیمتی ہے. ان کے صدقے میں جو نورانیت نصیب ہونی ہے، ان کے صدقے میں سید الشہداء کی مظلومیت، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت، وقت کے امام کے حضور عاجزانہ تسلیت کا اظہار کرتے ہوئے ان شہداء کے مقام کی بلندی، ان کی منزلت کی بلندی کی دعا کرتے ہوئے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اسی دنیا کے اندر ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام اور اس دعا میں ان کی دعا کے شامل ہونے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد.